اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بارش کی طرح رحمت برسائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادت کرنے کا نصیب عطا فرمائے۔ اور اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اور آج میں جوانے کے طور سے کچھ ایسی بات بیان کروں گا، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، اگر بھول ہو جائے تو اللہ کے واسطے اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دینا۔ اور دنیا میں کس کی پوجا ہونا چاہیے اور دنیا میں کس کس کی پوجا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ آدم علیہ السلام کا نسل سے جب قیامت تک ہونے والا اللہ تعالیٰ سارے اولاد کو باہر نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھا کیا میں تیرا رب نہیں؟ ہم سب نے بتایا، اور قیامت تک ہونے والے جتنے نسل ہیں سب نے بتایا بے شک تو میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں دنیا میں ایک مقرر کے لیے بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو 100 سال کا زندگی دیا، کسی کو 50 سال کا دیا، کسی کو 200 سال کا زندگی دیا، تو ایسے سب کو زندگی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا میں دنیا میں ایک مقرر کے لیے بھیجوں گا، وہاں تم جا کر کیا کرو گے؟ تو ہم سب نے بتایا اے اللہ ہم تیرا ہی عبادت کروں گا، تیرے ساتھ کسی سے شریک نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا پھر میرا سچا وعدہ جیسے تم جنت سے جا رہے ہو ویسے جنت میں آ کر رہو گے۔ اگر تم نے یہ بتایا جو تم مجھے یہودی کا گھر پہ دیا تھا، تم مجھے نصارہ کا گھر پہ دیا تھا، تو نے مجھے فلانا کا گھر پہ دیا تھا، ایسے اگر آ کر بولو گے تو میں تمہارے اوپر جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اسی طرح دنیا میں جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصارہ کے گھر پہ دیا، کسی کو یہودی، کسی کو ہندو، کسی کو ایمان والے کے گھر پر دیا ہے۔ اور آ کر ہم لوگ دنیا میں سب کچھ بھول چکے ہیں، اللہ کا جو سچا وعدہ وہ بھی بھول چکے ہیں۔ اور اس لیے جوانے کے طور پر ایک نبی مقرر کیا۔ نبی کا مقرر جب کیا، نبی کا پیغام وہی پہنچایا جو قیامت ایک دن ہوگا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کا زمانہ سے لے کر اس زمانہ تک، مطلب ابھی کا جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی کا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں بھی دنیا میں سانپ، بینگ، کتے، بلی، پتھر، پیڑ پودے، ایسا کیا جو بندر تک معبود بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی عبادت کرنا چاہیے اس کی عبادت کو چھوڑ کر باقی سب کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے جو شریک کرے گا ان کو میں جہنم بھر دوں گا اور ان کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، اللہ سے شریک کرنے والے سے کبھی نہیں معاف کرتا ہے، ان کا دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں سب کچھ بھلا کر بھیجے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک نبی دنیا میں مقرر کرتے گیا ہے، اور سارے نبی کا مشن ایک تھا، اور سارے نبی کا مشن یہ تھا قیامت ایک دن ہوگا، اور قیامت رونما ہونے سے پہلے تم سب فتنے سے بچ جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وہی تھا، اور سب نبیوں کا نبی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مشن تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بڑائی کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جب کسی کے ساتھ شریک کرو گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا نہیں۔ آج ہم ایمان والوں کا بھی وہی حالت، یہودی کے جیسا ہم لوگ چلتے ہیں، پیر کے مزار میں جاتے ہیں، سنی صلاوت کر کے آتے ہیں، پیر کے نام میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور پیر کے مزار میں سجدہ کر کے آتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر کے گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی نصارہ پر اللہ کی نالت، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا، اور میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ نبوی کو سجدہ کرنے کے بارے میں بول کر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ نبوی میں ہر روز کا جو چادر چڑھتا وہ آسمان کو چھوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے باوجود بھی آج ہم ایمان والوں کا بھی یہودی کے جیسا حالت ہے۔ یہودی جیسے کام کرتا تھا، نصارہ جیسے کام کرتا تھا، آج ہم ایمان والے بھی ویسے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ سے جانے میں انجانے میں نہ جانے جتنے بھی غلطی ہوئی ہے، جتنے بھی بھول ہوئی ہے، اللہ سے دل سے توبہ کرو، اللہ بے شک معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والوں میں ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر دل سے پکارو گے تب اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اب بھی وقت ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اگر
تمہارے گناہ کرتے کرتے اگر موت ہو جائے، تم جتنی بھی دنیا میں نیک عمل کر لو، جتنی بھی اللہ کی عبادت کر لو، جتنی بھی دان خیرات کر لو، سب تمہارا عمل بیکار جائے گا۔ اگر بنا توبہ سے مرے ہو تو بنا توبہ سے اگر تمہارا وفات ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر لوگوں سے کوئی الٹی سیدھی حرکت ہوئی ہے تو ان سے بھی معافی مانگو موت سے پہلے پہلے، اور اللہ سے شرک بالکل بھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ شرک کبھی پسند نہیں کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے ان کا دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی دعا کرو، اے اللہ